ایک آدمی مکہ مکرمہ میں تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج میں نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی کہ جو دنیا میں اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ ابھی اس نے کہہ تو دیا لیکن بڑا پریشان ہوا۔ آپ مطلب سمجھ گئے، ایسی عبادت دنیا میں اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر ایسی عبادت میں نے نہ کی تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب کوئی بھی عبادت کر رہا ہے وہ شخص کرے گا تو ایسی بات دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو تو رہی ہوگی، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں۔ اب اس نے کہا چلو، اس نے تلاوت شروع کر دی، کوئی نہ کوئی دنیا میں تلاوت کر رہا ہوگا، اس نے ذکر شروع کر دیا، کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہوگا، اس نے نماز پڑھنی شروع کی، کوئی نہ کوئی دنیا میں نماز ہی پڑھ رہا ہوگا۔ اب اس کو کیا پتہ دنیا میں کہاں کتنے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کوئی صدقہ دیا، صدقہ دنیا میں کتنے لوگ اس وقت دے رہے ہوں گے عین اس وقت جب وہ صدقہ دے رہا ہے۔ تو ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے جو وہ کرے اور دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، تو ہی اس کی بیوی بچے گی۔ اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ تو بڑا پریشان ہوا، علماء سے پوچھا، علماء کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ گیا نا، اس نے کہا ان کے پاس حل ہوگا۔ امام حنیفہ نے فرمایا بہت آسان ہے، آج شام تک وہ عبادت تم کر لو گے، تمہاری بیوی بچ جائے گی، یعنی دن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ انہوں نے فوراً کیا کیا، مکہ کا جو گورنر تھا اس کو پیغام بھیجا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے سب کو طواف مطاف سے ہٹا دو، تھوڑی دیر کے لیے سب کو مطاف سے ہٹا دو۔ سب لوگوں کو کارندہ ہے، پولیس والا ہے، پولیس نے سب کو ہٹا دیا، سب کا طواف وغیرہ ہو گیا، ختم ہو گیا، روک دیا، ابھی کوئی طواف نہیں کرے گا۔ اب اس آدمی سے کہا تم طواف کرو، اس نے 7 چکر لگائے، طواف پورا کیا، بیوی بچ گئی۔ اس وقت طواف کی عبادت صرف وہی شخص دنیا میں کر رہا تھا اور کوئی انسان دنیا میں اس وقت طواف نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو کیسی ذہانت دیتا ہے کہ لوگوں کے مسائل، مشکل مسائل کیسے حل کر لیتے ہیں۔